اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 265 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ مضمون ربا، سود، اس کو ختم کرنا، یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں جو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی کہ مال خرچ کیا ہے، احسان نہیں جتلایا، ایذا نہیں دی، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے آپ نے نہیں کام کیا، تو پھر بشارت ہے۔ اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو جو عذاب سنایا۔ اب قرآن مجید میں اس آیت میں ایک کردار سامنے آیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو ایک بشارت سنائی جا رہی ہے، اور وہ بھی کمال۔ یہی مضمون قرآن مجید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بیان کیا۔ آیت نمبر 207 سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر کے آئے تو مکے والوں نے سارا مال رکھ لیا، ان کی بیویاں بھی ادھر رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنا مال کمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے، کنواں لگایا، یہودیوں کو دے دیا، ہر کوئی پانی پیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ مال خرچ کریں، ان کے لیے قرآن نے یہاں بشارت دی ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے۔ اور اس آیت میں دیکھیے زیر مطالعہ، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرنے کی تلاش میں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے، اپنی جانوں کو جمانے کے لیے، اپنی جانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور مال خرچ کرتے ہیں اور ان کا دل اور مضبوط ہوتا ہے اللہ کی راہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ قرآن نے یہاں ان کی ایک مثال دی ہے، کمثل جنۃ بربوۃ، ایک باغ کی مثال ہے۔ یقیناً باغ کو تو آپ پانی نہ بھی دیں، ہر سال اپنا پھل دے گا۔ آیات آفاقی کی مثال دے گیا۔ اور باغ ٹیلے پر ہے، اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اگر کہیں موسیٰدار بارش آ جائے تو وہ اپنا پھل دگنا چگنا دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس تک موسیٰدار بارش نہیں بھی آئی تو اس کے لیے ایک فوار ہی کافی ہے، یعنی یوں سمجھے کہیں دور بارش ہو رہی ہے اور اس بارش سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اور چونکہ وہ باغ ٹیلے پر ہے، اس ٹیلے پر باغ ہونے کی وجہ سے اس ٹھنڈی ہوا میں جو نمی ہے اس سے اس کا کام بن گیا ہے، اس نمی سے ہی اس نے اپنی خوراک لے لی ہے، اس نمی سے ہی اس کا پھل جو ہے دگنا چگنا ہو گیا۔ ایک باغ نیچے ہوتا ہے، ایک ٹیلے پر ہے، جو نیچے والا باغ ہے اس کو تو جب تک موسیٰدار بارش نہ ملے اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو ٹیلے پر ہے اس کو اگر بارش نہیں بھی ملی تو بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس میں جو بوندا باندی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی مثال تو اتنی خوبصورت مثال ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت مال دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ وہ جتلاتا ہے
اور نہ وہ ایزا دیتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے مال تیار ہے اس کا. تو اس کو تو صرف بھنک چاہیے. کسی شخص نے آ کے کہہ دیا کہ وہ فلانا شخص ہے، وہ بھوکا ہے، فوراً اس تک مال پہنچائے. یعنی ہر وقت مال خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جیسے وہ ٹیلے پر باغ ہے، اس کو اگر موسلادھار بارش نہ بھی ملی تو اس کو جو ہوا، ٹھنڈی ہوا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے. تو بالکل وہ شخص جو مال دینے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، اس کی مثال اس باغ جیسی دے دی قرآن. اور ساتھ ہی کہا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یعنی بات عمل کی طرف چلی گئی. اللہ اس کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، کس نیت سے، کس غرض سے وہی کام کر. ایک بہت بڑی بشارت دے دی یہاں. جیسے ہم نے پہلے دیکھا اس آیت میں بھی بشارت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تو ایسے بندوں کے لیے شفیق ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.